بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب ان یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وَقَوْلِهِمْ، اور یہودیوں کا یہ قول کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے ان یہودیوں نے نہ قتل کیا ہے اور نہ سولے پر چڑھایا ہے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو، ان یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بلا شبہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ ضرور ان کے بارے میں شک میں ہے۔ ما لهم به علم، ان کو کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، اٹ کر پر چلنے کے علاوہ۔ وما قتلوه یقینا، اور یقیناً انہوں نے، یہودیوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے یقینی طور پر۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مرنے سے پہلے ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہودیوں کی خباثتوں کی فہرست تو کافی لمبی ہے، لیکن ان کے خباثتوں، شرارتوں اور کفریہ امور کے حوالے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے انکار کیا، کفر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگایا، حالانکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے گود میں تھے
ماں کے گود میں ہی انہوں نے اپنی ماں کی برات کا اعلان کیا۔ جب بنی اسرائیل نے تہمت لگایا انا لکے ہذا، تو سیدنا مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں تھا اور تقریر کی کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اور سورہ تحریم میں ہے کہ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو ان یہودیوں کی دشمنی میں مزید اضافہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک جماعت نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پر قید کیا، اور اس قید کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی بدولت یہ لوگ خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ جب یہودیوں کے سردار کو پتہ چلا تو اس نے یہودیوں کی میٹنگ بلائی، اتفاق کیا اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالی نے جبریل امین بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہودیوں کا ایک شخص تیتانوس اندر داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو یہودیوں نے اپنے بندے تیتانوس کو قتل کیا، پھر سولی پر چڑھایا۔ اس حوالے سے دوسری روایت وہب ابن منبہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 حواری تھے، دوست تھے، ایک گھر میں جمع تھے، اور جب یہودی قتل کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہر شخص کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ تم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، سامنے آ جائے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو، احباب کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی جان کی قربانی دے کر بدلے میں جنت لے لے؟ تو حواریین میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ لہذا وہ شخص باہر نکلا اور حاضرین کو کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر یہودیوں نے شہید کیا، سولے پر چڑھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمان کی طرف اٹھایا، وہو قول قتادہ و مجاہد وغیرہما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا جو بدترین منافق تھا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ قتل کا ارادہ کیا، تو اس منافق نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، اور اس منافق نے 30 درہم اجرت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا چکے تھے۔ اس منافق کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت بن گئی، لہذا یہودیوں نے اس منافق کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔ قذافی روح المعانی جلد 6 صفحہ نمبر 10۔ تیسری روایت، امام بغوی نے معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 496 میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گھر میں بند کر دیا، قید کر دیا تھا، اور ان پر ایک نگران بھی مقرر کیا۔ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس نگران کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی، اور یہودیوں نے اپنے اس نگران کو قتل کیا، سولے پر چڑھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو بادشاہ وقت حکمرانوں کے پاس شکایت لے گئے، اور اس وقت اس زمانے میں دمشق اور یہ گرد و نواح میں رومیوں کی حکومت تھی۔ یہودیوں کے بادشاہ وقت کو کہا کہ یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے دین سے نکل گیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہماری جماعت میں تفریق ڈال رہے ہیں، اور تمہاری حکومت کو بھی خطرہ ہے۔ اور یہ لوگ کسی نظام، کسی قانون کے پابند نہیں ہے، اور حکمرانوں کو، ارباب اقتدار کو کہا کہ اگر اس شر کو روکا نہیں، اس شر کا انسداد نہیں کیا، اس شر کا خاتمہ نہیں کیا، تو ان قریب یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا، تمہاری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو غدار ہے وطن کے، یہ ریاست کے غدار ہے، یہ حکومت کے غدار ہے، یہ تو دہشت گرد ہے آج کل کی اصطلاح میں۔ اور ظاہر ہے یہ یہودی بار بار یہ شکایات کرتے رہے۔ حکمرانوں نے، حکومت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، اور ظاہر ہے تھوڑے دیر بعد ہفتے کے دن نے شروع ہونا تھا، پھر ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، لہذا یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہفتے کے دن شروع ہونے سے پہلے اس معاملے کو ختم کیا جائے، قصہ تمام کیا جائے۔ آفتاب غروب ہونے کو تھا کہ حاکم وقت نے فیصلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے اور صلیب پر چڑھایا جائے۔ پانسی کی جگہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھی، دور تھی۔ یہودی بڑے خوش ہوئے، اور جو پولیس والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے جا رہے تھے
ان کے ساتھ کثیر تعداد میں یہودی بھی شامل تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمزور جسم والے تھے۔ قانون یہ تھا کہ جو پانسی کا پندہ ہے یہ مجرم خود لے جائے گا اور اس کے گردن پر وہ پندہ جو لکڑی کا ہوتا ہے وہ لگا رہے گا۔ ادھر ہفتے کا دن شروع ہو رہا ہے جو ان کے لیے محترم دن ہے، دوسری طرف قانون یہ کہتا ہے کہ پندہ جو ہے مجرم کے گلے میں ہوگا اور پندہ باری بھی ہے، ان کو لے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکل بھی ہے، کمزور جسم ہے، نحیف جسم ہے۔ ایک یہودی نے کہا کہ یہ جو صلیب ہے لکڑی کا یہ میں اٹھاتا ہوں، وہ لکڑے کا صلیب اٹھا کر چل پڑے، اور یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی دشمنی رکھتا تھا۔ اس یہودی نے صلیب اٹھایا جو پندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، ہفتے کے دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اس معاملے کو ختم کرنا تھا۔ جب پانسی کی جگہ پر قریب پہنچے تو صلیب یہودی نے اٹھایا تھا۔ اب قانون یہ ہے کہ جس نے صلیب اٹھایا ہے پانسی ان کو دی جائے گی۔ قانون کے مطابق پولیس نے اس یہودی کو پکڑ لیا، وہ بہت چیختا چلاتا رہا، اپنی برات کا اعلان کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ میں تو یہودی ہوں، لیکن قانون کے مطابق یہودی نے صلیب اٹھایا تھا، پولیس نے بھی یہ سمجھا کہ یہ شخص مستحق سزا ہے، اور حکمرانوں نے، اداروں نے، پولیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر اس یہودی کو پھانسی دے دی۔ یہودی تو دور کھڑے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھایا، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے انسانوں کی تدبیر نہیں چلتی، اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ اب بھی شک میں ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے، یہ اٹکر پر چلنے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے جو لوگ قتل کے دعوے دار ہیں انہیں قتل کا یقین نہیں ہے، ان کو تردد ہے، اور ظاہر ہے تردد تو ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا ہے تو ہمارا ساتھی کدھر ہے؟ اگر اپنے ساتھی کو قتل کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ لہذا آج تک یہ لوگ اس کشمکش میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشمکش کو دور کر دیا، فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ۔ یقینی بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا،
بلکہ اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھایا۔ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان میں ملاقات کی۔ قیامت کے قریب دوبارہ آئے گا، نازل ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، زمین پر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالی نے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالی غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، کسی کی صورت کی طرح دوسرے صورت بنانے پر اللہ قادر ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دجالی فتنہ کے سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے مرنے سے پہلے ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ جب قبل موتہ میں ہا ضمیر اہل کتاب کو راجع ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ موتہ میں ہا ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راجع ہو۔ اگر ضمیر اہل کتاب کو راجع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت نبوت کے منکر ہی ہے، اور نصارہ بھی اپنے خیال میں تو مانتے ہیں لیکن عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، ابن اللہ کے اساس پر وہ بھی کفر کے مرتکب ہے۔ لہذا یہودی نصرانی دونوں میں سے جو شخص مرنے لگتا ہے جان نکلنے سے پہلے، برزخ کے احوال جب نظر آنے لگتے ہیں تو پھر یہ ایمان لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہے، لیکن اس وقت پھر ایمان لانا معتبر اللہ کی نزدیک نہیں ہے، یہ غرغرہ ہے۔ اور روح المعانی لکھتے ہیں فمفاد الآیت ان کل یہودی و نصرانی یؤمن بعیسیٰ علیہ السلام قبل ان تزہق روحہ بانہ عبد اللہ تعالی و رسولہ۔ امام بغوی معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 497 میں لکھتے ہیں کہ موتہی کے ضمیر کے بارے میں ظاہر دو آراء ہے کہ موتہی میں ضمیر یا اہل کتاب کو راجع ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ قول عکرمہ و مجاہد والضحاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین، ومعناہ وما من اہل الكتاب احدا الا بعد بعیسیٰ علیہ السلام الا ليؤمنن بعیسیٰ علیہ السلام قبل موته اذا وقع في الياس حين لا ينفع ایمانه۔ اصل عبارت یہ ہے۔ اور دوسری جو ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راجع ہے، تو آیات کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ قذافی روایت البخاری
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والمعنى انه لا يبقى احد من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عیسی علیہ السلام الا ليؤمنن به قبل ان يموت وتكون الادیان كلها دینا واحدا. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جس اس زمانے میں جو یہودی ہوں گے، نصرانے ہوں گے، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب یعنی یہود نصارہ پر گواہ ہوں گے. اور گواہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گے کہ میں نے ان کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے اور میں نے بتلایا ہے کہ انی عبد اللہ و رسول ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. کذا فی معالم التنزیل فبظلم من الذین ہادوا. پس ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے روکنے میں زیادہ مشغول رہتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے ہیں. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے منع کیا گیا تھا کہ سود مت لو. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں جو پختہ علم والے لوگ ہیں، والمؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لانے والے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ آیت نمبر 161 میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر حلال طیب چیزیں حرام کر دی گئی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، نقض عہد کا بار بار ارتکاب کرتے رہے، مظاہرہ کرتے رہے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، سود کھانے والے تھے، ان کے حکام اور علماء رشوت خور تھے، حرام طریقوں سے عوام الناس کا مال کھانے والے تھے. اور سورہ انعام میں فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کو یہ جزا ان کے بغاوت کی وجہ سے دی. اور آیت نمبر 162 میں یہ بتایا کہ سارے اہل کتاب مذکورہ صفات پر متصف نہیں ہے. وہ صفات جو آیت نمبر 160 یا 161 میں ذکر ہوئی، ان میں کچھ پختہ علم والے بھی ہیں، اصحاب بصیرت لوگ بھی ہیں، قرآن پاک پر بھی ایمان لایا ہے، اللہ پر بھی ایمان لایا ہے، اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور پر بھی، صحائف پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں،
اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالحہ بھی اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے احباب اور ساتھی تھے، اگرچہ بہت کم تھے، توڑے تھے، لیکن ظاہر ہے اہل کتاب تھے اور اب وہ اہل ایمان ہے۔